مین آف ڈیکیڈ کا ایوارڈ ملا ہے اور بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے. اور اب میں چاہوں گی کہ بات کی جائے ڈاکٹر امجد ثاقب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کہیے گا, پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, گلوبل مین آف ڈیکیڈ کا ایوارڈ ملنے پر بہت بہت آپ کو مبارکباد. آپ نے ایوارڈ پاکستانی قوم کے نام کیا ہے, کیا جذبات تھے, کیا کہیں گے اس کامیابی پر؟ جی, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کو جی چاہتا ہے. جب بھی کوئی چیز ملتی ہے, نعمت ملتی ہے, تو ہر انسان کو اور خاص طور پر ہر مسلمان کو, تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی نعمت ہے. پھر اس کا شکر ادا کرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو انعام ہے یہ کسی ایک شخص کی محنت کا ثمر نہیں ہے, بلکہ اس میں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں ساتھی ہیں, وہ لوگ ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ چلیں ہم جیسے معمولی لوگ بھی اپنے وطن کی عزت کا باعث بنیں. تو پاکستان کی عزت جہاں ہوگی تو ہماری قوم کی ہوگی, ہماری ہوگی. تو یہ ملے جلے تاثرات ہوتے ہیں اللہ کا, اور یہ دعا بھی ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اور لے لے ہم سے, ہم اور خلق خدا کی خدمت کے لیے کام کر سکیں. تو جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کام ہوتا ہے اللہ کی راہ میں, یہ ریوارڈ کے لیے نہیں ہوتا, ریوارڈ تو اللہ ہی دیتا ہے. یہ دراصل ایک احساس تشکر ہے, یہ تو خدمت کے لیے ہوتا ہے. امجد صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا نا کہ آپ کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, تو ذاتی حیثیت میں تو یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے ہی, لیکن آپ کی جو اخوت فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے آپ کو کتنی مدد ملے گی اس سے؟ دیکھیں, میری تو ذاتی حیثیت کوئی ہے نہیں. میری تو ذاتی حیثیت ہمارے اور ساتھیوں کی بھی, تو ہماری تو پہچان اخوت ہے, ہمارا تو جو شناخت اخوت ہے, تو اخوت کی وجہ سے ہی ہم پہچانے جاتے ہیں. ہم ذاتی حیثیت میں تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ایک فلسفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس پہ عمل کر سکیں. تو نیچرلی جہاں پر یہ انعام ملتا ہے وہاں پر سب سے پہلے نام یہی آتا ہے نا, اخوت کے جو ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں ان کو مل رہا ہے, تو نام اخوت کا ہی ہوتا ہے. ہم بھی اخوت کے نام کا ہی پرچار کرتے ہیں. تو اس سے دنیا میں کریڈیبلٹی بڑھتی ہے ایک ادارے کی, پاکستان کے لوگوں کی. تو اس لیے جو بھی اسی قسم کا ایوارڈ ملتا ہے, یہ بظاہر ایک شخص کو مل رہا ہوتا ہے, لیکن دراصل یہ اس فلسفے کو یا اس کام کو مل رہا ہوتا ہے جو کچھ لوگوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے. تو یہ اخوت کا ایوارڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر, کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. آئی ٹی کو تو پہلے بھی, اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفسز سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آر ٹی کا انٹرپرینور ہے, $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں, اس پہ انسینٹیو کریں, وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.